تو جو حضرت سیدنا غوث اعظم کی بچپن میں خدمت کیا کرتی تھی، وہ مائی صاحبہ جب حضور غوث اعظم بڑے ہوتے ہیں، ایک روز حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہیں بیٹا عبد القادر، بیٹا ایک بات پوچھنی ہے۔ اب وہ جو مائی خدمت کرتی تھی، خادمہ تھی، بچپن میں حضور غوث اعظم کی خدمت کیا کرتی تھی، جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی تو بچپن کی باتیں چھڑتی ہے۔ جب باتیں چھڑنے لگی تو کہنے لگی بیٹا عبد القادر، میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، وہ بچپن کی آپ کی بات ہے۔ آپ فرمانے لگے اماں جان پوچھیں کیا بات ہے؟ تو مائی صاحبہ کہنے لگی بیٹا عبد القادر، جب تم چھوٹے تھے تو بچوں کے ساتھ تم آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، جیسے ہمارے یہ بچے چھپا چھپائی کھیلتے ہیں، وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ بیٹا عبد القادر میں وہ دیکھتی رہی، جب بچہ کو دوسرا چھوٹا تھا آپ فوراً اس کو جا کے تلاش کر رہے تھے، لیکن عبد القادر بیٹا ایک مرتبہ آپ نے کہا اپنے دوستوں سے کہ اب میری باری ہے، میں چھپتا ہوں، مجھے تلاش کرو۔ بیٹا عبد القادر ہم سب نے دیکھا تھا تم کہیں چھپے نہیں تھے، بلکہ تم نے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھا تھا، درود پڑھتے ساتھ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ بیٹا عبد القادر ہم نے ساری جگہ تمہیں تلاش کیا، ہم سارے لوگ تلاش کرتے رہے، بیٹا عبد القادر تم ہمیں تلاش کرتے ہوئے نظر نہ آئے، لیکن اچانک واپس بھی آ گئے۔ بیٹا عبد القادر بتاؤ تو صحیح تم بچپن میں کہاں چھپ رہے تھے؟ جب بھائی نے یہ پوچھا تو غوث اعظم مسکراتے ہیں، مسکرا کر کہنے اماں جان آپ مجھ سے پوچھتی ہو تو میں کہاں چھپا تھا، خدا کی عزت کی قسم ہے میں چاند کے اندر جا کر چھپ گیا تھا۔ جب یہ کہا تو سادی سی مائی تھی، خادمہ تھی، کہنے لگی بیٹا عبد القادر کہ آج بھی تم چاند کے اندر چھپ سکتے ہو؟ جب یہ کہا تو غوث اعظم مسکرائے، کہا کہ اماں جان کیسی سادی باتیں کرتی ہیں، آپ چاند میں چھپنے کی آج بات کرتی ہیں؟ اماں جان سنو، رب اس اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے، پہلے عبد القادر بچپن میں چاند کے اندر چھپ گیا تھا، لیکن آج ہزاروں چاند عبد القادر کے اندر چھپتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے، یہ رب نے عزت و مقام دیا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً سرکار غوث اعظم ہمارا ذکر سن رہی ہے، سن رہے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ بیٹھ کر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے ہیں، غوث اعظم ہماری آواز سنتے ہیں، ہمارے پاس پہنچتے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے غوث اعظم کو ہم جہاں آواز دیتے ہیں ہمارے غوث اعظم ہماری آواز سنتے ہیں۔ دیکھیے وہ طالب علم تھے جو حضرت غوث اعظم کے مدرسے کے طالب علم تھے، حضور غوث اعظم بغداد شریف کے اندر بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھاتے پڑھاتے اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں۔ اب پڑھات آ رہے ہیں بغداد شریف کے اندر، جب پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ کو آگے کیا تو وہ طالب علم سامنے بیٹھے تھے، وہ دیکھتے رہے کہ حضور غوث اعظم کر کیا رہے ہیں۔ غوث اعظم نے ہاتھ آگے کیا، جب ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ جیسے ہمارا خشک بالکل خشک تھا، لیکن ایک کچھ 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے، غوث اعظم نے جیسے ہاتھ واپس کیا تو پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ جب دیکھا طالب علموں نے کہ یہ منظر کیا ہو رہا ہے کہ 2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ ایسے کیا ہے، ہاتھ خشک تھا لیکن اچانک پانی کے قطرے کہاں سے ٹپک آئے۔ جب طالب علموں نے دیکھا تو مجبور ہو کر کہنے لگے حضور ہمیں بتائیں تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے، کہ ہاتھ تو خشک تھا اچانک پانی کے قطرے کہاں سے آ گئے۔ غوث اعظم آج فرمانے لگے بیٹا کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو، اپنا سبق پڑھو۔ بچے پھر اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس مدرسے کے اندر آتے ہیں۔ اب وہ مدرسے کے وہ جو لوگ آئے تھے وہ لوگ وہ تھے کہ جو کسی سمندری دورے پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے کافی عرصے کے بعد واپس آنا تھا، اور بچے جانتے تھے کہ وہ لوگ گئے ہوئے ہیں، لیکن اچانک جب وہ مدرسے کے اندر وہ لوگ آتے ہیں، بچے ان کو دیکھتے ہیں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو کافی عرصے کے بعد آنا تھا، اچانک کیسے آ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو بچے ان لوگوں سے پوچھنے لگے بتاؤ تو صحیح اتنا جلدی واپس کیسے آ گئے ہو، تم لوگوں نے تو بڑا جلدی لیٹ آنا تھا، اتنا جلدی کیسے آ گئے ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہم نے بڑا واقعی لیٹ آنا تھا، لیکن ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، ہم کشتی کے اندر تھے، تو ایک جگہ پر پانی گہرا آ گیا تو ہماری کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی، لیکن ہم ماننے والے غوث اعظم کے تھے، ہم عبد القادر کے ماننے والے تھے، ہم عبد القادر کے غلام تھے۔ جب ہماری کشتی سمندر کے اندر ڈوبنے لگتی ہے ہم سیدنا غوث اعظم کو آواز دیتے ہیں یا شیخ ہمیں بچائیں ہم ڈوب رہے ہیں، کہ
چلتا کہ ایک ہاتھ آتا ہے وہ ہماری اس کشتی کو پکڑتا ہے، پکڑ کر کنارے پر لگا دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ بچوں میں سبق جو پڑھا رہے تھے، اچانک پانی کے قطرے جو آئے تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں نے وہاں آواز دی تھی سمندر کے اندر، یا شاید ہمیں بچائیں۔ غوث اعظم بغداد میں آواز ان کی سن رہے تھے، وہاں بیٹھ کر مدرسے کے اندر ان لوگوں کی طرف ہاتھ آگے کر کے ان کی مدد بھی کی، ان کو اس پانی میں ڈوبنے سے بچا بھی دیا۔ تو آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آج ہم اس مسجد میں غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو غوث اعظم ہمارا ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ رب نے کچھ بنایا ہے ایسا رتبہ غوث اعظم کا، جنوں بشر کے لب پر ہے سجا غوث اعظم کا، جنوں بشر کے لب پر سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا۔ اور لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں مجھے کیوں روکتے ہو جنت میں جانے سے؟ فرشتوں کیوں روکتے ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم کے مرید ہیں، ماننے والے ہیں، غلام ہیں، تو غوث اعظم کبھی بھی ہمیں وہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 40 سال، جب 40 سال آپ نے فرمایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عبد القادر کیا مانگتے ہو؟ تم نے میری بڑی عبادت کی ہے، تو 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا رہا ہے، آج مانگو میرے رب سے کیا مانگتے ہو؟ تو عبد القادر نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ عبد القادر شیخ عبد الغوث اعظم فرمانے لگے باری تعالیٰ کچھ نہیں عبد القادر تیری بارگاہ سے مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں جو مجھے ماننے والے ہیں، جو میرا نام لینے والے ہیں، اس وقت تک ان کو موت نہ دینا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ غوث اعظم فرمانے لگے باری تعالیٰ جب ان کو موت آئے تو توبہ کی پہلی ان کو توفیق دینا، کیونکہ وہ میرا نام لینے والے ہیں۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا، اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے ماننے والے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، سب کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ تو میرے غوث اعظم کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت بتائیں آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کب پتہ چلا تھا؟ حضور غوث اعظم فرمانے لگے جب 10 سال کی میری عمر تھی تو میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو میرے ارد گرد اللہ کے فرشتے بھی چلتے تھے۔ جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو وہ فرشتے جو اللہ کے فرشتے تھے وہ جا کر آواز دیتے تھے کہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ چھوڑ دو۔ غوث اعظم فرماتے اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ میں رب کا ذکر مقدر بندہ تھا۔ تو میرے غوث اعظم ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان بڑا برا ہے۔ حضور غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے محبوب ہیں، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے تو مصطفیٰ فرمائیں کہ نبیوں کا سردار غوث اعظم اولیاء کا سلطان، یہ حضور غوث اعظم کا مقام ہے۔ آخر میں صرف ایک دو حضور غوث اعظم کی تعلیمات، آج ہم نے وہ تعلیمات چھوڑ دی ہے۔ تو سب سے پہلی جو میں نے بات کی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں 40 سال عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن آج افسوس غوث اعظم کا نام لینے والا نہ تو عشاء کی نماز پڑھتا ہے نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ غوث اعظم کی گیرویں کھانے والا، غوث اعظم کے نام کا لنگر کھانے والا، غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر ادا کرے، لیکن ماننے والا نہ عشاء پڑھتا ہے نہ فجر پڑھتا ہے، یہ کیسے ماننے والا ہے؟ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتا شروع تک ختم کر دیتا۔ 15 سال میں نے ایسے کیا ہے کہ ہر رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتا تھا، لیکن آج غوث اعظم کو ماننے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یہ کیسا ماننے والا ہے؟ یہ غوث اعظم کو کیسے نام لینے والا ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا
کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر قرار و سکون عطا فرمائے، میرے دل کو قرار و سکون عطا فرمائے، تو میں کیا کروں؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم بس کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، بلکہ جو تمہارے ذاتی دشمن ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو، تو اب تمہارے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں ہم تو الٹے ہی چل رہی ہیں، ہم اپنوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، دشمن تو دور کی بات ہے، اپنوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے برا سوچتے ہیں۔ یہ تعلیمات غوث اعظم کی بیان ہو رہی ہے، جو ہم سب ذکر نہیں کر رہے، ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں، ان کے لنگر کھانے نہیں آئے، بلکہ ان سے کچھ خیرات بھی لینے آئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، کل میں نے جمعے میں بھی بیان کیا ہے، حضور غوث اعظم نے کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ حضور بتائیں جو پریشان رہتا ہے اس کی پریشانی کا کیا حل ہے؟ حضور وہ بڑا پریشان رہتا ہے، کیا حل ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جب کسی کے دل کے اندر بدگمانی ہوگی کسی کے لیے، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ تم اپنے دلوں کو صاف کرو کسی کے لیے، بدگمانیاں چھوڑ دو، تو غوث اعظم فرماتے کبھی پریشانی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ تو پھر آپ نے کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کب جلدی راضی ہوتا ہے، کب راضی ہوتا ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے جب کوئی کسی کو، تب اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہوتا ہے، جب کوئی کسی کو ایک بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہیں جو آپ نے ہمیں دی ہیں، لیکن ہم ان ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں کا ختم دلایا، لنگر بانٹا، کھایا پیا، چلے گئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ غوث اعظم کی تعلیم کیا ہے، انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جو ساری رات عبادت کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، شیخ عربی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کریں رب اولاد عطا فرمائے۔ تو غوث اعظم نے آپ کی آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو فرمانے لگے شیخ عربی میں نے بڑا دیکھا ہے، لوہے محفوظ کے اوپر تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ تو شیخ عربی کہنے لگے، وہ بھی صاحب بزرگ تھے، کہنے لگے حضرت اگر وہاں میرے بعد اولاد لکھی ہوتی میرے ہاتھ کے اندر تو وہ یہاں کیا لینے آتا؟ حضرت مجھے پتہ ہے وہاں نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ بھی مجھے یہ کہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اولاد لے کر دیں، کیونکہ رب جن کو عطا کرتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، وہ گھر کے اندر بیٹھ کے رب عطا کرتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، لیکن مجھے اولاد لے کر دیں، تو غوث اعظم جلال میں آ جاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے شیخ عربی کہ جلدی اٹھ کر میری کمر کے پیچھے بیٹھ جاؤ، اپنی کمر کو میری کمر کے ساتھ ملا دو۔ جب شیخ عربی کمر کو کمر کے ساتھ ملاتے ہیں تو غوث اعظم کو مجھے طاری ہوتا ہے، جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ شیخ عربی مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے، میری پشت کے اندر ایک ہی اولاد رہ گئی تھی، ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جب میں نے تجھے عطا کر دیا، جب میں نے تمہیں وہ دے دیا۔ پھر 9 مہینے کے بعد حضرت سیدنا معید الدین ابن عربی پیدا ہوئے، شیخ معید الدین ابن عربی۔ یہ عطائے غوث اعظم ہیں، یہ